اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہیے آؤ، میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے۔ اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جو اوپر کی آیتیں ہیں، ان میں مشرکین کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ اور ان کے آباء و اجداد اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو شریک بناتے رہے ہیں اور کئی چیزوں کو حرام کہتے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ یہ ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا ہے کانسیپٹ ان آیات میں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ان حرام کردہ چیزوں کو بیان کر دیں جنہیں واقعی اللہ نے حرام کیا ہے، اور ان کی حرمت کا علم بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان اگلی آیات میں ان کے بارے میں بڑی ڈیٹیل آ رہی ہے، اور یہ 10 اہم ترین محرمات ہیں، ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں، ٹوٹلی فوربڈن ہیں۔ اس میں سے 5 جو ہیں ان کا ذکر اس آیت کے اندر آ رہا ہے، جس میں ترتیب وار ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانا۔ مسند احمد، ترمذی اور دارمی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی مروی ہے۔ یعنی حدیث قدسی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی، یعنی کہ اور یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ابن آدم، تم اگر مجھے پکارو گے اور مجھ سے امید رکھو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، چاہے تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہو، اور پرواہ نہیں کروں گا۔ اور اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ گے تو اسی کے برابر میں تجھے مغفرت سے نوازوں گا، بشرطے تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں کسی طرح سے بھی ہو، وہ ٹوٹلی فوربڈن ہے، اس میں بالکل ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سے انسان بچتا رہے تو باقی گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ والدین کی نافرمانی، جس کی تحریم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے ساتھ احسان کا حکم دے کر واضح کر دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اپنی اطاعت اور بندگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور میں نے کہا، پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں پر دیکھیے، اس حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی ہائر لیول کے اوپر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر کے اوپر آ جاتا ہے جو حرام کی گئی چیزیں، اس میں اولاد کا قتل، جو کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں عرب کے لوگ غربت اور محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بچیوں کو جو ہے وہ ایک شرم اور ایک آر کے طور پر کہ خوف ہو رہا ہے ان کو کہ کہیں ان کی عزت خراب نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں دفن کر دیتے، زمین میں دفن کر دیتے تھے زندہ۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह का किसी को शरीक बनाओ हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। मैंने कहा फिर कौन सा, तो आपने फरमाया तुम अपनी औलाद को इस डर से मार डालो कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। अल्लाह ताला ने आयत करीमा में ये भी फरमाया ना कि तुम्हें और उन्हें हम रोजी देते हैं, इसलिए कि गुलामों की रोजी इनके आका और मौला के जिम्मे होती है। तो ये जो रोजी है इसके डर से या किसी और चीज़ के, अभी आप देखें इज्जत भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से एक रोजी है जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनायत करता है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की देन है, और इसके डर से कि ये कम हो जाएगी या कुछ, तो उससे औलाद को कत्ल कर देना ये बहुत बड़ा गुनाह है और हराम करदा चीज़ है। चौथे नंबर पर आ जाता है फहश गुनाह का इर्तिकाब। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इससे बिलखुसूस जिना मुराद है। सहीहैन में मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह ताला से मरवी है, साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी को देख लूं तो उसे तलवार से कत्ल कर दूंगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, क्या तुम लोग साद की गैरत पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह की कसम मैं साद से ज्यादा गैरतमंद हूँ, और अल्लाह मुझसे ज्यादा बागैरत है। इसलिए तो मैंने इसलिए ही तो उसने जाहिर और पोशीदा जिना और फवाहिश की तमाम किस्मों को हराम कर दिया है। फिर पांचवें नंबर पर इस आयत के अंदर जो आखिरी चीज हराम कर दी गई है वो है किसी बेगुनाह का कत्ल करना। सहीहैन में इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान आदमी का खून हलाल नहीं है जो शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय तीन किस्म के इंसानों के: शादीशुदा जानी, जान के बदले जान, और अल्लाह का दीन छोड़कर जमात से जुदा हो जाने वाला। तो यानी शादीशुदा अगर शख्स जो है वो किसी इलीगल रिलेशनशिप के अंदर है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में फिर वो जिना का इर्तिकाब करता है, तो उसका कत्ल करना। और फिर ये क्योंकि जाहिर है उसको जो है वो किया जाएगा, रजम किया जाएगा, ठीक है। फिर जान के बदले जान, यानी कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो अब उसको जो है वो स्टेट डेथ पेनल्टी सुनाएगी और उसको कत्ल किया जाएगा। और तीसरा जो है वो जो कि अल्लाह का दीन छोड़कर किसी और से जाके मिल जाए, यानी कि वो मुसलमान था और उसने इस्लाम को छोड़ दिया और फिर वो हिंदू बन के हिंदुओं में शामिल हो गया, या ईसाई बन के ईसाइयों में शामिल हो गया, या जू बन के जूस में जाके शामिल हो गया, किसी तरह से भी अपना दीन छोड़ के उसने इस्लाम के दायरे से खरूज ने, तो वो मुर्तद हो जाता है और उसका जो कत्ल है स्टेट की तरफ से फिर वो इजरा कर दिया जाता है। तो अब देखिए कि ये सब चीज़ें जो हैं जो बताई गई हैं, ये वो लिस्ट है जो एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हराम की है, फोरबिडन है, और टोटली जो है वो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर एक आखिरी हुक्म नाफिज कर दिया है कि इसमें से कोई चीज़ भी अब इसका इर्तिकाब नहीं किया जाएगा।